ایک وقت کی بات ہے، ایک سرسبز جنگل میں جہاں اونچے اونچے درخت تھے، وہاں پیاری سی چڑیا رہتی تھی۔ وہ ایک بہت خوش مزاج چڑیا تھی اور اس کے زرد رنگ کے پر تھے اور اس کی آنکھیں بہت چمکدار تھیں۔ وہ جنگل میں اڑنا، درختوں پر پھدکنا اور اپنی میٹھی آواز میں گیت گانا پسند کرتی تھی، جس سے ہر کوئی خوش ہو جاتا۔ لیکن خوش مزاجی کے باوجود چڑیا اکثر تنہائی محسوس کرتی۔ اگرچہ اس کے جنگل میں بہت سے دوست تھے، لیکن وہ ایک حقیقی دوست کی خواہش مند تھی، کوئی ایسا جس کے ساتھ وہ اپنی خوابوں کو بانٹ سکے۔ ایک گرم موسم کی صبح جب چڑیا کھیت کے اوپر اڑ رہی تھی، اس نے تالاب کے کنارے کچھ غیر معمولی سا دیکھا۔ یہ ایک چھوٹا سا سبز رنگ کا مینڈک تھا جو ایک بڑے کمل کے پتے پر بیٹھا تھا، پانی کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام فروڈو تھا۔ دوسرے مینڈکوں کی طرح جو زیادہ تر اونچی آواز میں کرکراتے اور پھدکتے ہیں، فروڈو ان سے مختلف تھا۔ وہ خاموشی اور گہرائی سے پانی میں دیکھتا رہتا، اکثر پانی کی سطح پر لہروں کو رقص کرتے ہوئے دیکھتا۔ مینڈک جو ہمیشہ چڑیا ایک کنی پر بیٹھ گئی۔ ہیلو، اس نے خوشی سے چہچہایا، تم کیا کر رہے ہو؟ فروڈو نے آہستہ سے اوپر دیکھا۔ اس کی بڑی گول گول آنکھوں کے اوپر سورج کی روشنی پڑ رہی تھی۔ اوہ ہیلو، اس نے نرم آواز میں کہا، میں بس سوچ رہا تھا۔ سوچ رہے ہو؟ چڑیا نے پوچھا۔ کس بارے میں سوچ رہے ہو؟ فروڈو نے اپنے سر کو اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، آسمان کے بارے میں، پانی کے بارے میں اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے اس سب کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں بادلوں میں اڑنا کیسا ہوتا، جنگل کی دوسری طرف جانا کیسا ہوتا، لیکن میں نہیں جا سکتا۔ میں تو بس ایک مینڈک ہوں اور میں یہاں ہی رہتا ہوں۔ چڑیا کا دل نرم ہوا۔ اس نے کبھی بھی ایسا مینڈک نہیں دیکھا جو ایسی باتوں کے بارے میں سوچتا ہو۔ زیادہ تر مینڈک جو وہ جانتی تھی وہ اونچی آواز میں کھیلتے تھے اور کبھی بھی تالاب کے باہر کی دنیا کے بارے میں نہیں سوچتے، لیکن فروڈو مختلف تھا۔ وہ دور دراز کے مقامات کا خواب دیکھتا تھا اور تجربات کی تلاش میں تھا جو اس کی رسائی سے باہر تھے۔ اچھا، میں تو اڑ سکتی ہوں، چڑیا نے خوشی سے کہا۔ شاید میں تمہیں ان تمام جگہوں کے بارے میں بتا سکوں جہاں میں گئی ہوں۔ یہ بہتر نہیں کہ ہم مل کر تلاش کریں؟ میں تمہیں ایسی چیزیں دکھا سکتی ہوں جو تم نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ مینڈک نے حیرت سے دیکھا، مل کر؟ کیسے؟ میں تو اڑ نہیں سکتا اور تم تو میرے جیسا تیر نہیں سکتی۔ چڑیا نے خوشی سے اپنے پروں کو پھڑپڑایا۔ یہ کوئی بات نہیں، ہم پھر بھی دوست بن سکتے ہیں، کیا نہیں؟ ہم چل کر سوچتے ہیں۔ میں تمہیں درختوں کی اونچائی سے دنیا دکھاؤں گی اور تم مجھے تالاب کی زندگی کے بارے میں سکھاؤ گے۔ اور یوں چڑیا اور مینڈک کے درمیان دوستی ہو گئی۔ ہر دن چڑیا اور مینڈک تالاب کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے۔ چڑیا دور دراز کی جگہوں کا ذکر کرتی، اونچی پہاڑیوں اور دیہات میں کھلے کھیتوں کے بارے میں بتاتی اور چمکتے ہوئے پھولوں کی بات کرتی۔ بدلے میں مینڈک اسے تالاب کے رازوں کے بارے میں بتاتا کہ پانی میں کمل رات کو کیسے کھلتے ہیں، نیچے چھپے ہوئے مچھلیاں کیسے تیرتی ہیں اور پانی کے بہنے کی نرم آواز کیسی ہوتی ہے۔ ایک دن چڑیا کے دل میں ایک حیرت مندانہ خیال آیا، مینڈک کیوں نہ تم میرے ساتھ اپنی ایک پرواز پر چلو، میں تمہیں اٹھا سکتی ہوں۔ فروڈو نے شکی نظروں سے دیکھا، لیکن کیسے؟ میں تمہارے لیے بہت بھاری ہوں اور اگر میں گر گیا تو؟ چڑیا نے اپنے چھوٹے سینے کو پھلایا اور فکر نہ کرو، میں احتیاط سے اٹھاؤں گی۔ میں جانتی ہوں کہ قریبی جگہ پر ایک گھاس کا ٹیلا ہے جہاں تم
पूरे जंगल को देख सकते हो। कुछ हिचकिचाहट के बाद फ्रोडो ने कोशिश करने का फैसला किया। चिड़िया ने एहतियात से फ्रोडो के सामने के पाँव को अपने पंजों में पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता इसे हवा में उड़ाया। ये चिड़िया ने बहुत जोर लगाकर अपने परों को फड़फड़ाया और आखिरकार टीले की चोटी पर वो पहुंच गए। फ्रोडो ने हैरत से कहा, जब इसने अपने सामने की वसी जमीन को देखा, जंगल इसकी नजर तक फैला हुआ था। ऊंचे दरख्त हवा में झूल रहे थे और सूरज सोने की चमक की तरह चमक रहा था। ये नाकाबिले यकीन है, मेंढक ने सरगोशी की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया इतनी बड़ी है। चिड़िया ने फख्र से मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती थी कि तुम्हें ये पसंद आएगा और देखने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। इस तरह की प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।